حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ایک قافلے پر، تو قافلے والے بڑے پیاسے تھے۔ آپ نے کہا کہ اس ٹیلے کے پیچھے جاؤ، ایک حبشی ایک اونٹ پر پانی کی مشک لے کر جا رہا ہے، اسے پکڑ لو۔ وہ تو آنے کے لیے تیار نہیں تھا، کہنے لگا یہ نبی تو جادوگر ہے، اس لیے میں نے اس کے پاس نہیں جانا، لیکن وہ لے آئے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت و ثنا کے حکم سے اشارے سے پانی پلایا گیا تو سارے کے سارے پانی پیتے رہے، پانی میں ہی برکت ہو گئی۔ اور لازمی بات ہے کہ یہ معجزہ حضور کا ہے، یہ معجزہ حضور کا ہے کہ جس چیز میں چاہیں برکت پیدا کر، جس چیز میں چاہیں برکت پیدا کر۔ کیونکہ ہم اگر یہ کہیں نہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے کیا کیا کہ محبوب کو روبوٹ بنا دی۔ کیا بنا دیا؟ روبوٹ، اشارے سے چلتا ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں۔ اس سے ہم نے حضور کا اختیار ختم کر دیا۔ اس لیے ہم نے حضور کا اختیار ختم نہیں کرنا، اور یہی کہنا ہے کہ حضور کر سکتے ہیں۔ اگر کر نہیں سکتے تو نبی کیسے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کوئی بیٹے آن آف کرنے والا کیا کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، بٹن نہیں ہے، آن آف کر دیا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اختیار دیا گیا معجزہ دکھانے کا تو آپ دکھا سکتے ہیں۔ ہاں، اب دوسری بات آ جاتی ہے، حضور معجزہ دکھا سکتے ہیں، اور اگر اللہ کریم نے معجزہ دکھانے کے باوجود بھی کسی کافر کو ایمان نہیں دیا تو اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے، پہلے نہیں بعد میں اللہ کی مرضی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دکھا سکتے ہیں، دیکھو نا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، ابو جہل نہیں مان لیا ہے تو کوئی بات نہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اچھا جی، اب یہاں پر وہ غلام کے جو مشق تھی اس میں سے پانی ہی پانی نکلتا رہا، اور کل بیان ہوا تھا کہ مسبب الاسباب یعنی ذات خداوندی سے لوگ غافل ہیں، اس لیے اسباب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ سب کو سیراب کرنے کے بعد جب سب نے پانی پی لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام سے کہا کہ جاؤ، اب اپنا کام کر سکتے، تمہارے مشق میں سے کوئی کام تو نہیں نہ ہوا، ہم نے لیا مگر تیری مشق سے کچھ کم نہیں ہوا، اس لیے تمہارا کوئی ہم پر احسان نہیں۔ یہ میں اپنے طور پر بھی کچھ باتیں کرتا تھا، کوئی احسان نہیں۔ تو حبشی غلام کے دل میں اللہ کریم نے ایمان کا پودا اگا دیا ہوا تھا، کیونکہ جب ہم کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں نا تو ہمارے اندر کا جو ایمان کہتا ہے کہ یار یہ بندہ یہ کر سکتا ہے تو میں بھی اس کی راہ پر چلوں گا، کیونکہ یہ نہیں کہ میں نے معجزہ دکھانا ہے، نہ آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں نہ آپ کرامتیں دکھا سکتے ہیں۔ معجزہ دکھانا بھی نبیوں کا کام، کرامتیں دکھانا ولیوں کا کام۔ اور میں نے آگے کہا تھا کہ میں اختیار کا قائل نہیں کہ ولیوں کے پاس اختیار ہے، میں قائل نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ اس لیے بیٹے کہ اگر اختیار ہے، کوئی بیمار گیا ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اختیار کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیا اختیار پسند ناپسند معیار رکھتا ہے؟ یعنی میں اس کو پسند کیا تو اس کا کام کر دیا، اس کو پسند نہیں کیا تو نہیں کیا، کیا یہ اختیار ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرید اور پیر کے درمیان جو محبت ہوتی ہے نا وہ کرامت بنتی ہے۔ مرید اور پیر کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ کرامت بنتی ہے۔ مرید اور پیر کے درمیان جو رشتہ اللہ واسطے ہوتا ہے اس کی وجہ سے سبب بنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، سبب بنتے ہیں۔ تو یہاں پر حبشی غلام کے دل میں اللہ کریم نے ایمان کا پودا اگا دیا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی اور اس کے سامنے اسباب کی کوئی حقیقت نہ رہی۔ نے کہا یار میرے سامنے تھا، یا میں بھر کے لایا تھا مشق، خالی نہیں ہوئی۔ کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو بندہ ہوتا ہے نا بندوں کی طرف دیکھتا ہے، جب اللہ کریم کی طرف دیکھتا ہے نا تو پھر کہانی اور بدل جاتی ہے۔
جیسے میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک بندہ اللہ کریم کی محبت میں در بدر بھٹکتا رہا، پھرتا رہا، لیکن کوئی اس کے اندر کو جگا نہ سکا۔ آخر تھک ہار کر بغداد کے قریب ایک علاقے میں، جنگل میں، وہ ٹیک لگا کر بیٹھ کے کہتا ہے یا اللہ میں ہوں کدھر نہیں جانا، میں اتنے بیٹھے، میں نہیں جانا تیرے پاس۔ تو کہنے لگے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی گھوڑی جو تھی نا، آپ پانی پلانے نکلے، وہ ادھر نہ جائے، اس طرف جائے جہاں بندہ بیٹھا ہوا۔ آپ نے کہا چلو اللہ توکل، جہاں جانا چاہتی ہے۔ جیسے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، سرکار آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا جہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائیں۔ وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اچھا، تو وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا جو تھا نا، کیا نام ہے، گھوڑی، وہ اسی طرف جائے جہاں بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب بندے کے پاس گئے، دیکھا تو آگ عشق کی لگی ہوئی ہے، توجہ کی، اس کی روحانیت میں اضافہ کیا، دو چار باتیں کی، ایمان تازہ کیا۔ پھر کہنے لگے اگر کہیں پر پھر تم رکے اور یہ تذبذب کی کیفیت پیدا ہوئی تو میرے پاس آ جانا، میں جنید بغدادی ہوں، بغداد میں ہوتا ہوں۔ اس بندے نے کہا حضرت میں آپ کے پاس آیا کہ آپ میرے پاس آئے؟ میں تو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، میں تو جہاں بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا، آپ میرے پاس چل کر آئیں۔ اب بھی جب کبھی مشکل آئے گی اللہ کریم کسی اور کو بھیج دے گا، کیونکہ میں اب اس کے در پر بیٹھا ہوں۔ یہ ہے توکل۔ توکل جو ہوتا ہے نا، یہ سود و زیاں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، کمی یا بڑھوتری سے پاک ہوتا ہے توکل، غریبی امیری سے پاک ہوتا ہے یہ توکل۔ نقصان ہو جائے تب بھی کہتا ہے اللہ کی مرضی، اور اگر فائدہ ہو جائے کہتا ہے اللہ کی مرضی، اس کی مرضی۔ یہ توکل اور شے ہے، توکل اور شے ہے۔ تو حبشی غلام کے دل میں اللہ کریم نے ایمان کا پودا اگا دیا، اس کی آنکھیں روشن ہوگی اور اس کے سامنے اسباب کی کوئی حقیقت نہ رہے۔ انہوں نے کہا یہ سبب اگر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹے جس چیز کو چاہے سبب بنا لے، جس چیز کو چاہے سبب بنا لے۔ چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک میں جاتا ہے، کان میں چلا جانا میں جگہ مر جاتا ہے، وہ ناک میں چلا گیا، ناک میں رطوبت بھی ہوتی ہے، صرف ناک میں کہاں پر جا کر بیٹھ گیا ہوگا یار، لیکن وہ کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا، عذاب تھا، اس لیے ناک میں چلا گیا۔ اب وہ کہتا تھا مجھے چھتر مارو، چھتر پڑھتے رہتے تو کچھ آرام ہوتا تھا، اور جب چھتر نہیں پڑھتے تو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نے سبب کیا بنایا؟ مچھر۔ اسی کافروں نے کہا نا یہ اللہ کریم کیا ہے کہ مکھی اور مچھر کی مثالیں دیتا رہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے جو ٹائم مچھر بنانے پر لگا وہی تیرے پہ لگا ہے، فرق کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی حیوان ہے، تو بھی حیوان ہے، محلوق میں سے اشرف المحلوقات ہم ہیں، لیکن محلوق وہ بھی ہے، چاہے مچھر ہے، چاہے چھپکلی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن تو بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے۔ اللہ کریم کو جتنا ٹائم تجھے بنانے میں لگا اتنا ٹائم اسے بنانے میں لگا، فکر نہ کر۔ تو اپنی عزت کروا سکتا ہے تو، اگر تو اپنی عزت کروا سکتا ہے تو رب سے کروا، کیونکہ رب کریم تیری عزت کرے گا، تیرا بھلا کرے گا رب کریم۔ تو اسباب کی کوئی حقیقت نہ رہی۔ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو سبب نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہم پر کس کو مہربان کیا، اور اس کو یہ سمجھاتے ہیں بیٹے ہمیں نہیں دیکھنا، تم نے بھی اللہ کریم کو دیکھنا ہے، تم نے بھی اللہ کریم کو دیکھنا ہے، کیونکہ کام وہی بناتا ہے۔ اگر اس کو نکال دو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے اپنی زندگی میں ہر وقت اور ہر لمحے۔ جیسے ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہے اپنے دل سے اللہ کو ٹیلی فون کرو، یا اللہ تیرے لیے کرنے لگا ہوں، اور جب کر دیا اب کس کے لیے کیا؟ اب لڑائی کوئی نہیں، اب جتانا کوئی نہیں،
اب احسان کا جتانا کوئی نہیں ہے، کیوں کیا کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر جتانا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس کے سامنے اس باب کی کوئی حقیقت ہی نہ رہی۔ وہ حبشی غلام اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور اسے اپنے آقا اور گھر یاد ہی نہ رہے۔ اللہ کریم نے اس کی حالت میں ہلچل پیدا کر دی اور وہ مقام حیرت میں چلا گیا۔ مقام حیرت عام سا مقام نہیں ہے، مقام حیرت عام سا مقام نہیں ہے۔ مقام حیرت وہ مقام ہے جہاں ہر لمحے انسان اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت دیکھ کے حیرت میں رہ جاتا ہے، دنگ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز میں اللہ کریم کی حکمت دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک لمحے کی بات نہیں میں کر رہا، ایک لمحے کی بات نہیں کر رہا، مقام ہے مقام۔ جیسے صبر ایک مقام ہے، صبر ایک مقام ہے، اور جب صبر ایک مقام ہے تو اس مقام میں آپ کی آنکھیں نکال دی جائیں، آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، آپ کی گردن کاٹ دی جائے، آپ مقام صبر پر ہے۔ آپ کو اونچا کیا جائے، نیچا کیا جائے، سولی لٹکا دیا جائے، آپ مقام صبر پر ہے۔ مقام ہے جو صابرین کے مقام پر ہے، وہ صابرین کے مقام پر ہے، وہ نیچے نہیں ہے، وہ ہر لمحے صبر پر ہے، ہر لمحے صبر پر ہے، کیونکہ اس نے سب کو برداشت کرنا، گھر میں ہو، باہر ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، سب کو برداشت کرنا۔ پھر سب سے بڑی بات، اس نے اللہ کریم کو بھی برداشت کرنا ہے۔ آپ کہیں گے اللہ کریم کو، بھائی ہر کام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کریم کی طرف سے۔ جب ایسی آ جاتی ہے جو پلے نہیں پڑتی تو صبر کرنے والا کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے یا اللہ، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے مقام حیرت سمجھ میں آ گیا۔ مقام حیرت وہ ہوتا ہے جس میں بندہ ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ جو دنیا میں کاریگری ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس توحید کے مقام میں کوئی ٹھہرتا ہے، اس توحید کے مقام پر کوئی ٹھہرتا ہے، ہر ایک نہیں ٹھہر سکتا۔ مقام حیرت پر ہر کوئی نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ یہ ایک بنچال کا نام ہے، یہ توحید کا نام ہے، یہ ایک مستی کا نام ہے، یہاں پر ہر کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ کریم نے اس کی حالت میں ہلچل مچا دی، وہ مقام حیرت میں چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بہت شفقت فرمائی اور حیرت سے اسے مقام سہو میں لائے، مقام سہو میں لائے۔ ایک ہوتا ہے سکر، ایک ہوتا ہے سہو، ایک ہوتا ہے سکر، ایک ہوتا ہے سہو۔ سکر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا پر تجلی پڑی، پہاڑ سرما ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے واپس آئے ہوش میں تو حالت ایسی، انی تبت الیک، یا اللہ میں تین نہیں دے سکتا، میں توبہ کرتا۔ پہلے کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے دکھا، اپنا آپ دیدار کروا، اللہ نے تجلی بھیجی، کہا یا اللہ معاف کر دے۔ شکر کی حالت، شکر کی حالت وہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا بدر کے میدان سے پہلے آپ دعائیں مانگ رہے، یا اللہ اگر یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ یہ شکر کی حالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ شکر کی حالت، کہ جس میں اگلے لمحے کا پتہ نہیں چل رہا، بندہ تنگ ہو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، یہ ہے شکر کی حالت۔ سہو کی حالت، میرے نبی کی ہر حالت سہو کی ہے تقریباً۔ ہمارے نبی کریم جو ہیں ہمیشہ سہو کی حالت میں زیادہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پر جو تجلیات پڑتی نا حضور پر، اللہ تعالی کی ساری صفات بیک وقت میرے نبی پر پڑتی۔ آپ بیک وقت صابر بھی ہیں، آپ بیک وقت شاکر بھی ہیں، آپ بیک وقت متوکل بھی ہیں، آپ بیک وقت ہاتھ جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں، آپ بیک وقت دور کی چیز بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ بیک وقت جبرائیل علیہ السلام کو دہیہ قلبی کے روپ میں بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ بیک وقت پہچان بھی لیتے ہیں، آپ بیک وقت
جانور کی آواز سن کر اس کا مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں، بیک وقت ساری تجلیاں آپ پر پڑتی، ایک ہی وقت میں ساری تجلیاں حضور پر پڑتی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہونا یہ سب سے بڑی بات، اللہ کے رنگ میں رنگا جانا یہ سب سے بڑی بات۔ جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگا جائے کامیاب وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور علیہ السلام نے اس پر بہت شفقت فرمائی اور حیرت سے اسے مقام سہو میں لائے۔ سکر اور سہو سمجھ میں آ گیا؟ سکر کی حالت جو ہوتی ہے تنگ کرتی ہے، سہو کی حالت میں کہتا ہے کیا بات ہے یار، جو مرضی کر لو یار، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جب حالت کیا کہتے ہیں سہو کی ہو نا، پھر بڑے مزیدار سین ہوتے ہیں، بڑے معاملے نظارے ہوتے ہیں۔ اور جب سکر کی حالت ہوتا ہے بندہ اپنے آپ سے تنگ کرتا ہے، یا اللہ میں مسلمان نہیں ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن یہ بھی حالت اس کی ہوگی جو ایمان والا ہوگا، عام آدمی کی گل نہیں کرتا۔ اس نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، کس نے؟ غلام نے، اور اس سے اپنے چہرے پر ملا اور دست بوسی کی۔ اگر دست بوسی بھی کرنی ہوتی ہے تو آواز ہی نکلنی چاہیے۔ اگر قرآن کو بھی کہتے ہیں نا چومنا ہو تو لب لگانے، اگر حجر اسود کو بھی چومنا ہو تو لب لگانے، اگر انگوٹھے چومنے ہو تب بھی لب لگانے، آواز نکالنا نہیں۔ لیکن اس مقام پر بھی بڑے رہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے چہرے پر ملا اور دستبوسی کی۔ اس حبشی کا رنگ جو رات کی طرح سیاہ تھا دن کی طرح منور ہو گیا۔ وہ خوشی کی مستی میں اس طرح روانہ ہوا کہ اسے اپنے تن من کی خبر نہ تھی۔ جب کبھی نا جس سے پیار ہو جاتا ہے نا، رستے آسان ہو جاتے، ہم نے اپنے پیرو مرشد کے پاس جانا کرنا نا، تو وہ 18 گھنٹے کا سفر، گاڑی میں سیٹ کوئی نہیں۔ مجھے آج تک مطلب کہ جب جیسے 4.5 سال تک میں حرمہ جاتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا میں تنگ دل ہوا ہوں میں نے نہیں جانا، کبھی تنگ دل نہیں ہوا تھا میں نے نہیں جانا، بلکہ ارادہ بند تھا جانا ہی یار، دوستوں کو لے کر جانا کہ چلاؤ یار چلتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ ان کی بات میں اثر ہے، اس لیے ان پر بھی اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ تو وہ خوشی کی مستی میں اس طرح روانہ ہوا کہ اسے اپنے تن من کی خبر نہ تھی، اسے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ اس کے آقا نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ آقا نے گاؤں والوں کو بلا لیا کہ اونٹ اور پکال تو میرے ہیں، لیکن کالے چہرے والا غلام کہاں گیا؟ کہتا جڑے آئے نا جانور تو میرے نے، وہ میرا غلام کتنے ہوئے؟ غلام کے چہرے کا نور ان سب پر غالب آ رہا۔ بعض کا یہ کہانی بھی ہوگی، بعض کا یہ بات سچی بھی ہوگی۔ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا، عاشقوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا جب 3 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں رہے، غار ثور میں رہے، بس عاشق اور مشوق 2 ہیں، عاشق اور مشوق 2 ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معانا کی تجلیاں بھی نازل ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ابو بکر کا سینہ تھا، یہ ابو بکر کا سینہ تھا جو سارا کچھ برداشت کر رہا، یہ ابو بکر کا چہرہ تھا جو ان کے نور سے منور ہوتا جا رہا۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی طرف پہنچے نا، تو دونوں کے چہروں پر اتنا نور تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نبی کون۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا کپڑا جو لے لیتے نا، وہ سرکار کے ساتھ چہرے پر رکھ دیا اوپر اٹھا کر کہ میں غلام ہوں، یہ آقا ہے۔ یہ عاشقوں کی بات کی، جنہوں نے یہ باتیں اس طرح کی کہ رنگ کون سا غالب تھا۔ اس لیے تو کہا کرتے تھے نا، یہ 3 دن والی جو نیکیاں نا مجھے دے دے، میرے ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ یہ اس لیے نہیں کہا کرتے جو کتابوں میں آتا ہے، وہ اس لیے کہا کرتے تھے ان کو معلوم تھا یہ جو اس وقت کا تعلق ہے نا وہ محبت کا، عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ 2 آدمی تھے، کہا جاتا 2 آدمی تھے، ابو بکر اور عمر سیدنا، جو حضور کا چہرہ دیکھتے تھے، باقی سب نیچے تھے، یہ دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔
حضور کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے، حضور کا اتنا روب اور جلال ہوا کرتا تھا۔ اور یہ تو حقیقت بھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا میری اللہ کریم نے روب سے مدد کی ہے، نصرت بالروب، روب سے میری مدد کی، اس لیے حضور نے نصرت بالروب، روب سے نبی کریم اللہ نے حضور کی نصرت بالروب، روب سے مدد فرمائی ہے۔ تو غلام کے چہرے کا نور ان سب پر غالب آ رہا تھا۔ یہ میں نے اس مثال سے سمجھایا حضرت ابوبکر صدیق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت وسنا کے عشق سے، کیونکہ عاشقاں دی گل ہو رہی ہے نا، عشق پیدا ہوئی ہے تو پھر تے گل ہی کوئی نہیں نا۔ اور جڑا کہنا نا گھر بار سرکار نے لا کے دیتا، وہ چھوٹی گل سی، یقین منو چھوٹی گل سی، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی لا چکے سن، گھر بار کی گل ہی کوئی نہیں سی۔ اپنے اپنے عشق کی بات ہوتی ہے نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کی بات ہی نہیں ہے، وہ اس سے بھی ماورا تھے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جو جی صاحب افضل الناس بعد از انبیاء کون نے؟ ابوبکر صدیق نے، کہ تمام انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی بشر ہے افضل ترین، وہ سیدنا ابوبکر ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ افضل ترین بشر تمام نبیوں کے بعد سیدنا ابوبکر، اس لیے ہم کہتے ہیں نا دم دم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر، یہ جرم ہے کہنا، یہ جھوٹ ہے کہنا، یہ کفر ہے کہنا۔ دم دم مستقل اندر ابوبکر دا پہلا نمبر، اس کا نہیں۔ یہ اہل تشیعوں کی بات ہوگی، ہماری نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جب سارے صحابہ قرآن و سنت جاننے والے، نبی کے فرمان کو جاننے والے، وہ سیدنا ابوبکر کی بیعت کر بیٹھے تو پھر قرآن و سنت غلط نہیں ہو سکتا۔ بھئی قرآن کٹھا کس نے کیا؟ انہوں نے۔ احادیث کٹھی کنہوں نے کی؟ انہوں نے۔ کنہوں نے؟ جنہوں نے سیدنا ابوبکر کے ہاتھ میں بیعت کر لی، وہی تو تھے صحابہ جنہوں نے اسلام آگے پھیلایا، جنہوں نے قرآن سیدھا کیا، وہی تو تھے۔ اب جو کہنے والے کہتے رہے، وہ کوئی کہانی نہیں، جو جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے تو وہ تریہی کہانیاں کرتے رہیں گے نا، تریہی کہانیاں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو آگ لگا دی، ان کا بچہ شہید کر دیا، کیسے ہو سکتا ہے یار؟ عجیب بات۔ صحیح وہ اتنے تقدس والے لوگ، اتنے مقدس لوگ، اور یار وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح کروایا تھا۔ گواہ کون تھے؟ سیدنا ابوبکر۔ نکاح کے گواہ کون تھے؟ سیدنا ابوبکر۔ وہی تو آگے لگے ہوئے تھے، علی کرتا کیوں نہیں شادی، نکاح کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کروایا تھا۔ یہ جو جہیز کا سامان کون لے کر آئے تھے؟ سیدنا ابوبکر لے کر آئے تھے۔ اس لیے یہ کون سی بات تھی؟ لیکن کیونکہ وہ تقدس ہی نہ سمجھتے، ان کا تو دین ہی نہیں ہے، وہ ایسی باتیں کر کے جاہلوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، سرکار کے محبتیوں کو نہیں گمراہ کر سکتے، کیونکہ سرکار کے محبتی جانتے ہیں، سرکار کے محبتی جانتے ہیں محبت کا تقاضا اہل بیت کو ماننا بھی ہے، محبت کا تقاضا صحابہ کرام کو ماننا بھی ہے۔ اگر صحابہ کرام کو علیحدہ کر دیں، اہل بیت کو علیحدہ کر دیں، ہم نے نبی کے نعوذ باللہ 2 ٹکڑے کر دیے، ہم نے قرآن کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیونکہ ہم نے اہل بیت کے لبادے میں چھپ کر وار کیا۔ دین ہمارا وہ نہیں ہے۔ حضور نے جب جن کے فضائل بیان کیا ان کو نہ ماننا کیا ہوگا؟ میں نبی کی بات کو نہیں مانتا، ہے ہی نہیں، سب جھوٹی روایتیں، کیا کہو گے؟ اور اہل بیت کے فضائل وہی ہوں گے جو ہم بیان کریں، ان کے پاس اہل بیت کے فضائل نہیں ہوں۔ مالک نے سوچا کہ شاید اس شخص نے غلام کو مار دیا ہو اور اونٹ اسے یہاں لے آیا ہو۔ آقا نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے اور میرا غلام کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، اے آقا میں ہی تیرا غلام ہوں۔ آقا بولا، تو مجھے کوئی ترک یا یمنی لگتا ہے، حبشی نہیں ہے، ترکی ہے یا یمنی ہے، حبشی نہیں ہے۔ اس نے، آقا میں تیرا ہی غلام ہوں، لیکن اللہ کی مہربانی کے ہاتھ نے مجھے منور کر دیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تحیت وسنا بی بی کو بٹھایا کہ تو ادھر بیٹھ، وہ دور آگ نظر آ رہی ہے، سردی بڑی ہے، میں انگارہ لے کر آتا ہوں، دونوں تاپیں گے۔ بی بی بیٹھ گئی، آپ چل دیے۔ جب اس وادی پہنچے، کہا جوتی اتار دے، وادی پا کے
یہ درخت سے آواز آئی، کیا موسیٰ کلیم اللہ اس کیا کہتے ہیں ڈنڈے سے سا سے کیا کام لیتا ہے سا مبارک؟ تو انہوں نے بتایا میں یہ کرتا ہوں. کہتے ہیں ایسے کر، ہاتھ باہر نکال. جب ایسے کر کے ہاتھ باہر نکالا، یہ والا روشن ید بیضا، روشن ہر چیز نظر آ رہی ہے. ادھر والے میں نہیں، ادھر والے میں ید بیضا. اب گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ اوتھے پھر واپس آئے نا. انہوں نے کہا آقا میں تیرا ہی غلام، لیکن اللہ کی مہربانی کے ہاتھ نے مجھے منور کر دیا. ہاتھ بھی ید بیضا بنا کہ نہیں بنا؟ چہرہ بھی بن سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم اپنا چہرہ نورانی کرنا چاہتے ہو تو تہجد کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو. تہجد کی نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو، توجہ کے ساتھ پڑھا کرو، رغبت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھا کرو. تو کہنے لگا میں صدر سے ملا ہوں اور اس نے مجھے بدر بنا دیا. یعنی حضور سے ملا ہوں، میں صدر سے ملا ہوں اور انہوں نے مجھے بدر بنا دیا. بدر چاند، مجھے بدر بنا دیا. آقا نے کہا میں نہیں مانتا، تو بتا کہ میرا غلام کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا. غلام بولا اے آقا اگر میں تمہیں وہ سب راز کی باتیں بتا دوں جو مجھے خریدنے کے بعد میرے اور تیرے درمیان ہوئی ہیں تو پھر تو تجھے کو یقین آ جائے گا. اگرچہ میری رنگت بدل گئی ہے لیکن روح اور اس کے معاملات تو رنگ و نسل سے مبرہ ہے. فرمانے لگے جس طرح اس آقا کی نظر محض رنگ پر تھی اور جسم پر تھی اور اس لیے وہ غلام کو پہچان نہیں پا رہا تھا، اسی طرح جو ظاہر بین ہے، جو ظاہر والے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں اور صرف جسم کو پہچانتے ہیں، وہ اولیاء کرام کو نہیں پہچان سکتے. جس کو پیاس ہوتی ہے وہ مٹکے اور مشک پر نظر نہیں کرتا، وہ پانی کو دیکھتا ہے. جو جان کے وہ پہچانتے ہیں وہ تعدد اور تشخص سے مبرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو جان کو پہچانتے ہیں وہ تعدد اور تشخص سے مبرہ ہوتے ہیں. کنے نے ایک، جنہیں بیٹھے نے کنے نے ایک، تعدد و تعداد کوئی نہیں ہے. ایک بھی بیٹھا ہو تب بھی ایک، ہزار بھی بیٹھے ہو تب بھی ایک. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، ہزاروں کے مجمع سے تقریر ہو رہی ہے. 1 گھنٹہ مولوی صاحب نے تقریر کی، تقریر ختم ہو گئی، سامنے پھولوں کے ہار پہنائے، دیکھا تو ایک اور بندہ چلا جا رہا ہے پنڈو. حضرت میں بڑے دور تو پنڈ تو تہاڈی تقریر سننا چاہیا سا، پر افسوس میرے آن تک تقریر ختم ہو گئی. میں نے کہا بیٹھو تشریف رکھو. اس نے تشریف رکھی، انہوں نے پھر 1 گھنٹے تقریر کی مکمل. اب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی جائیں. اکیلا بندہ بیٹھا ہو تو پھر کس حالت میں ہوگا؟ آپ خود سمجھدار ہیں. اے سارے نو کٹ دیو، اے سارے نو کٹ دیو، کلے بھائیو کس حالت ہو. اکیلے بیٹھنا اوکھا ہو جاتا ہے نا، سارے بیٹھ کے جرم چھپ جاندے، کلے بیٹھ کے جرم ظاہر ہو جاندے. ٹھیک ہے. سب میں بیٹھ کر تو جب اس ایک بندے نے دیکھا کہ میرے لیے بیان ہو رہا ہے یار، وہ بیان کرتے جا رہے ہیں، جو سارا A to Z بیان کیا تھا اس کو سنا دیا. اس کے دل میں حضرت میرے اکیلے کے لیے کہا، پہلے بھی اکیلے کے لیے تھے اب بھی اکیلے کے لیے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ پہلے بھی اکیلے کے لیے تھا، اب بھی اکیلے کے لیے. تعدد تعداد نظر میں نہیں ہے. بندے یہاں 4 ہی آ کر بیٹھے ہوں، ہمارا ناغہ نہیں ہوتا. ہاں ہے، ہمیں کیا، جس کے ساتھ ہیں وہ تو ہے، وہ غائب نہیں. جس دن سمجھ لیا وہ غائب ہے، اس دن بندوں کی تعداد ڈھونڈیں گے. وہ غائب نہیں ہے، وہ حاضر ہے. اپنے علم سے اس نے ہمیں احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ ہم سے غائب ہے پر ہم اس سے غائب نہیں ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ نہ رہا ہو؟ وہی تو ہے دیکھتا ہے، وہی تو ہے جو سنتا ہے. ٹھیک ہے نہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہا جو جان کو پہچانتے ہیں، اندر کی بات کو پہچانتے ہیں، وہ تعدد اور تشخص سے مبرہ ہوتے ہیں. کہتے چھوٹو پرا اندر کی گل کو سمجھنا چاہیے. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے
محمد رضوان جب میں بات کیا کروں نا، یہ نہیں دیکھنا یہ مسئلہ تمہارے لیے ہے، یہ دیکھنا کہ میں نے بات کس کے لیے کی ہے، خود سمجھنا ہے کہ میں نے بات کس کے لیے کی ہے۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، ہر بات اس کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے ہے۔ دیکھیں نا میں نے کتنی باتیں کہیں، کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا سحور اور شکر کیا ہوتے ہیں، کسی بندے کو پتہ ہی نہیں تھا مقام حیرت کیا ہوتا ہے، میں نے تھوڑی سی ڈیفینیشن کر کے بتائیں کہ یار یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا، کیسے پہچانا جائے گا، جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے نا خود ہی سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں اگر فرض کرو بلیک بورڈ پڑھا ہو، میں کوئی لفظ لکھوں، جو پڑھنا جانتا ہو، جس نے وہ پڑھا ہو، جو ہجے کر سکتا ہو وہ پڑھ لے گا، جو پڑھنا نہ جانتا ہے کیا کی لکھے ہے، ایسے ہی نا، ہمارے گھر والے پڑھے لکھے نہیں نا، تو لکھا ہوتا فادرز نیم، لکھا تھا فادرز نیم، میری بیٹی کا نام تھا فاطمہ، کہنے لگے اے تے فاطمہ دی کاپی لگی ہے تے عمر دی بیگ چکاتا ہوں، لکھا کیا ہوا تھا فادر نیم، اس نے سمجھ ایف ہے، یہ تو کاپی اس کی ہے، جس کو بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فادر فاطمہ کیا ہوگا، تو اسے کیا پتا بیچارے، ماں نے کہنا کرنا پڑھو، پڑھ گیا نہیں بھائی، کہنے امی حساب کا سوال سان نہیں آتا سمجھا دیں، ماں نو کتوں آنا، اب انہوں نے تو کہہ رہے نا، کیونکہ ماں کو تو آتا نہیں، ماں اتنا ہی کر سکتی ہے پڑھو، انہوں آندہ کھ نہیں۔ ہن بچے جڑے نے وہ تے بچے نے، ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، پارا وغیرہ پڑھا کرتے تھے، کہ کچھ بچے جو ہوتے نا جو ادھر حفظ کرتے تھے، ہم تو حفظ کرتے نہیں تھے، جو حفظ کرتے تھے اب وہ کیسے کر رہے ہوتے تھے، پڑھے مولوی صاحب وہ بیٹھے نے اور راتی فلم دیکھی سی ہو اور ڈرامہ دیکھیا سی ہو، ہوئے 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 گانا بڑا چنگا سی ہو، یہ سچی بات ہے، ایسا کر رہے ہوتے، ایسے تو دہرا رہے ہوتے، لیکن دہرا نہیں رہے تھے، سارے فلمی ڈرامہ کی گلاں کر رہے ہوتے، تو انجی لگتا سی ڈرامہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم چینج نہیں کر سکتے، ان کی کیفیت ایسے وہ ایسے ہی رہیں گے، انہوں نے ڈرامہ ہی بنا کے رکھنا، ان کے نزدیک قرآن کی اہمیت نہیں ہوتی، جس کے نزدیک اللہ کی اہمیت ہو گئی وہ ان ساری برائیوں سے نکل جائے، اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہمارے دل پر طاری ہو جائے، اللہ کریم کا خوف ہمارے دل پر طاری ہو جائے، بہت ضروری ہے۔ مانگ مانگ کر بھی کوئی چیز لے سکتے نا تو کمال کی چیزیں لیں، کمال کی چیزیں مانگا کریں۔ اچھا جی، تو وہ کہنے لگے کہ جو جان کو پہچانتے وہ تعدد اور تشخص سے برا ہوتے ہیں، وہ دریائے وحدت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، روح کی پہچان صرف روح کے ذریعے ہوتی ہے، لہذا اپنی روح کے ذریعے اولیاء کرام کو شناخت کرو، ان کو اپنا دوست سمجھو، اور اس آقا کی طرح نہ بنو جس نے اپنے غلام کو گمان سے غیر سمجھا، ٹھیک ہے جی۔